الله الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مسلمانوں کے لیے کرسمس کی تقاریب میں شرکت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کرسمس پر مبارکباد دینا بھی درست نہیں ہے۔ جیسے آپ کے سامنے ابو داؤد شریف کی میں نے حدیث پڑھی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ شریعت مطہرہ میں شرکیہ یا ناجائز امور کرنا، ان کی تائید کرنا اور کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ سب ناجائز ہے۔ کرسمس ڈے کے موقع پر کسی بھی عیسائی کو کیک دینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنے ووٹ لینے کے لیے بھی ایسے اشتہار بینر وغیرہ لگا دیتے ہیں کہ فلاں کی طرف سے اس مسیح برادری کو کرسمس ڈے مبارک ہو۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 25 دسمبر کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ عیسیٰ بن مریم پیدا ہوا۔ تو مسلمان بھی اس چیز سے اقرار کر رہے ہوتے ہیں اپنے سٹیٹس لگا کر اور مسیحی دوستوں کو مبارکباد دے کر۔ تو مسلمانوں کو اس چیز سے دور رہنا چاہیے کہ کرسمس ڈے کے موقع پر نہ ان کو کیک دینا چاہیے، نہ اس چیز کی مبارکباد دینا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کثر سواد قوم فہو منہم ومن رضی عمل قوم کان شریکا فی عملہ، کہ جو شخص کسی قوم کے اجتماع کو اپنی شرکت کے ذریعے بڑھائے وہ انہی میں سے ہے، اور جو کسی قوم کے عمل سے خوش ہو وہ اس عمل میں ان کا برابر کا شریک ہے۔ اگر کوئی عیسائی کرسمس کے موقع پر کیک پیش کرے تو اس کو بھی ہرگز نہ لیا جائے۔ اگر واپس کرنے میں سخت نقصان کا اندیشہ ہو تو کسی غریب کو دے دیا جائے، خود ہرگز نہ کھائے، کسی غریب ہی عیسائی کو بھی دے دیا جائے، اس کو لے کر اس کو پھینک دیا جائے، اس کو لے کر کسی جانور کو دے دیا جائے۔ تو یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات میں غیر مسلموں سے اچھے برتاؤ کا تاکیدی حکم موجود ہے۔ اسلامی ریاست میں بھی ان کے جان و مال، ان کی عزت و آبرو کا تحفظ ضروری ہے۔ تو ان کے دکھ درد میں ہمدردی اور خیرخواہی کا سبق بھی اسلام ہی دیتا ہے۔ ان کی معاشی معاشرتی ضروریات کو مکمل کرنا بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ان سب کے باوجود حد اعتدال کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ان کی مذہبی تقریبات میں شرکت کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، جیسے سورۃ الفرقان آیت نمبر 72 میں ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو غلط محفلوں میں شریک نہیں ہوتے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین لکھا ہے کہ زور سے مراد غیر مسلموں کے تہوار ہیں۔ یہاں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے کہ جب ایسی محافل اور تقریبات میں محض شرکت سے ہی اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا ہے تو غیر مسلموں کی مخصوص مذہبی رسومات کو ادا کرنے کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے؟ بہرحال اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبی اور رسول آئے، ان کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا ضروری ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول بن کر تشریف لائے اور آ کر پہلے انبیاء اور رسول کی تصدیق فرمائی۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول ماننا ضروری ہے، اور یہ اتنا ضروری ہے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کا حکم دیا ہے کہ جس پر قرآن کریم کے علاوہ خود انجیل کی گواہیاں بھی موجود ہو۔ ٹھیک ہے،
تو یاد رکھیں دین اسلام قبول کرنے سے ہی انسان تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لا سکتا ہے۔ مسلمان جیسے اپنے نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتے ہیں، بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر خدا کے منتخب انبیاء اور رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جبکہ عیسائیت میں رہتے ہوئے بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لانے کا مدعی ہوتا ہے، ان کی تعلیمات کو نہیں مانتا، بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول پر ایمان لانے والی جو بات ہے اس پر عمل نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، ٹھیک ہے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چل رہی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ بھی نبی ہوں گے لیکن امتی بن کر آئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سابقہ تمام ادیان منسوخ ہو گئے ہیں، اب قیامت تک سچا دین صرف اسلام ہی ہے، اس لیے اس کو ماننا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر دنیا میں کسی شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا اور آخرت میں نجات بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق اور سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔